نحمده ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں، بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ آج کی جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی ہم دنیا سے بے رغبتی کے عنوان پر گفتگو کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر طور پر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی جو نعمتیں اور دنیا کا جو سامان اور متاع ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یقیناً یہ اس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنا، اپنے استعمال میں لانا، یہ انسانی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ لیکن جب یہی ضرورت حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ضرورت نہیں بلکہ ہوس بن جاتی ہے، اور جب وہ ہوس کا درجہ اختیار کرتی ہے تو پھر ایسی چیزوں کے حصول کے لیے انسان دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، ان کی حق تلفی کرتا ہے، اور ناجائز طور پر ایسی چیزوں کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو عیش و عشرت کا ذریعہ بناتا ہے، اور پھر اس عیش و عشرت میں پڑھ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیاوی زیب و زینت کو اور ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان قرار دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 اور 15 ابتدا میں پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت آراستہ کر دی گئی، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان کیے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں نہ صرف انسان کے لیے پیدا فرمائیں بلکہ ان کو مزین کر دیا گیا، سجا دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا انسان کے لیے، تاکہ انسان کے اندر قدرتی طور پر ان چیزوں کی کشش اور رغبت موجود رہے۔ اور امتحان ہوتا بھی اسی طرح ہی ہے
کہ جب انسان کسی چیز کی طرف رغبت رکھتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس رغبت کو کس طرح سے حد اعتدال پر رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے۔ اگر وہ کنٹرول کھو دیتا ہے اور اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے تو پھر انسان اعتدال کا رستہ چھوڑتا ہے اور حق کو ترک کر بیٹھتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے پیدا کی ہیں، جس میں خواتین ہیں، عورتیں اور اولاد، سونا اور چاندی اور خزانے اور پھر گھوڑے ہیں، مویشی ہیں اور زمینیں ہیں، یہ ان ساری چیزوں کی محبتیں انسان کے اندر رکھ دی گئی، یعنی انسان کے اندر فطری طور پر ان کی محبت موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تو پیدا کی ہیں دنیا کے سامان کے طور پر، کہ یہ دنیا کا سامان ہے، یعنی ان کو استعمال میں لاؤ، حاصل کرو اور برتو، لیکن ایسا نہیں کہ اب انہی کے ہو کے رہ جاؤ اور ان کا دینے والا جو ہے اس کو تم بھول جاؤ، خالق کو بھول جاؤ اور حقیقی مالک کو بھول جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن المآب، بے شک اللہ کے پاس بہتر ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس جو ٹھکانہ ہے وہ بہتر ہے، فرما کے یہ واضح کر دیا کہ یہ دنیا کی زیب و زینت کی یہ ساری چیزیں عارضی ہیں، وقتی ہیں۔ اگر ہمیشہ کا ٹھکانہ چاہتے ہو، ہمیشہ کی نعمتیں چاہتے ہو اور ہمیشہ کے انعامات چاہتے ہو تو اللہ کے پاس۔ پھر اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَعْبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں، شعور نہیں، یعنی تم حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ یعنی دنیا کی زندگی جو ہے اس میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور زندگی سے مراد اس کے سامان کے ساتھ زندگی، زیب و زینت کے ساتھ، تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ تو کھیل تماشا، اور کھیل تماشا کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کہ کھیل تماشا ہمیشہ نہیں رہتا، کھیل تماشا تو عارضی طور پہ ہوتا ہے، یعنی انسان اگر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھنا چاہے اور وہ کھیلنا چاہے تو کتنی دیر کھیل لے گا؟ 10 منٹ کھیلے گا، آدھا گھنٹہ کھیلے گا، گھنٹہ کھیل لے گا، 2 گھنٹے کھیل لے گا، اور اگر کوئی کرکٹ کا میچ کھیل لے گا تو وہ 4-5 گھنٹے کھیل لے گا، یعنی کتنی دیر کھیلے گا؟ کھیل اور تماشا ہمیشہ مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، محدود وقت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے سے تعبیر کیا، تشبیہ دی کہ یہ تو کھیل تماشا، یہ تو عارضی ہے، یہ تو مختصر وقت کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ کھیل تماشے کی طرح، اور آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے بہتر ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بے شک مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ دنیا کی زندگی جو ہے مال اور اولاد کو اس کی زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، یعنی وقتی طور پر جیسے انسان سجاوٹ اختیار کرتا ہے، اور وہ سجاوٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی،
انسان اچھا لباس پہنتا ہے، وقتی طور پہ پہنتا ہے، ہمیشہ اسی لباس میں نہیں رہ سکتا، زیادہ سے زیادہ وہ پہنے گا تو پورے دن کے لیے پہن لے گا، رات کو اسے چینج کرنا پڑے گا، سونے کے لیے تبدیل کرنا پڑتا ہے، پھر وہ سونے والا لباس پہنتا ہے۔ تو ایک لباس جو ہے وہ بہتر سے بہتر لباس بھی انسان 24 گھنٹے نہیں پہنتا۔ تو اس لیے جو بھی زینت انسان اختیار کرتا ہے، یا خواتین میک اپ کرتی ہیں تو یہ زیب و زینت ہے، تو وہ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ چند گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے، پھر بالآخر اسے بدلنا پڑتا ہے، اور انسان کو اپنی حقیقی زندگی جو ہے اسے اختیار کرنا پڑتا ہے، حقیقی رنگ روپ جو ہے وہی ظاہر ہوتا ہے انسان کا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو مال اور اولاد ہے اسے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت قرار دیا کہ یہ زیب و زینت تو عارضی ہے، اس لیے مال اور اولاد میں پڑھ کر انسان اپنی آخرت تباہ نہ کر لے، آخرت برباد نہ کر لے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زیب و زینت قرار دیا۔ اور اس لیے بھی کہ زیب و زینت کے بغیر بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ وقتی طور پر دل تو کرتا ہے انسان کا کہ اس کی اولاد بہت ہو، اس کے پاس مال بہت ہو، لیکن انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہ چیزیں لازمی نہیں قرار دی گئی ہیں، جس طرح کہ انسان کے لیے زیب و زینت لازمی نہیں ہے کہ وقتی طور پر وہ خوبصورت نظر آئے گا زیب و زینت کر کے، اسی طرح مال اور اولاد کے ساتھ بھی وقتی طور پر اس کے دن جو ہے وہ اچھے لگیں گے، گزریں گے، اسے آسائشات مل جائیں گی، سہولتیں مل جائیں گی، آرام اور سکون مل جائے گا، اور دنیا میں لوگ اس کو بڑا سمجھنے لگیں گے، یا لوگ سمجھیں گے کہ اس کے پاس بڑی نعمتیں، یہ وقتی طور پر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زیب و زینت قرار دیا ہے کہ جس طرح زیب و زینت وقتی ہے، یہ مال اور اولاد بھی وقتی ہیں۔ کہیں مال اور اولاد کو حقیقی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ہمیشہ اور دائمی میرے پاس رہیں گے، اس لیے کوئی دائمی تو کوئی انسان رہ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو زیب و زینت کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا کہ باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو تمہارے رب کے پاس ہیں، اور وہ آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہے کہ اگر کسی چیز کی آرزو کرنی چاہیے انسان کو تو پھر وہ نیکی کی آرزو کرنی چاہیے، بھلائی کی آرزو کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو انسان نیکی کر لے گا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ القصص کی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو چیزیں بھی تمہیں عطا کی گئی ہیں سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق اور زینت ہے، مگر جو چیز بھی اللہ کے پاس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ تو اس آیت پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیاوی نعمتوں، دنیاوی ساز و سامان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کا سامان اور رونق قرار دیا، زینت قرار دیا کہ یہ دنیا کی زینت ہے، سجاوٹ ہے، وقتی طور پر ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر اور دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح ہے، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ دیکھیے قرآن کس قدر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے اس حقیقت کا راز، اور دنیا کی زندگی کی ایک حقیقت کہ انسان دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا کماتا ہے، اور پھر کما کے اسی کو ہی سارا کچھ سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ غور کرے کہ جب وہ کمانے کے قابل نہیں تھا تب اسے کون پہناتا تھا،
تب اسے کون کھلاتا تھا؟ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے والدین کے دل میں، اس کے عزیز و اقربا کے دل میں، کہ جب وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھوکا نہیں مارا، اللہ اس کو کھلا رہا ہے، اللہ پہنا رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشے کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں، کھیل اور تماشے کے سوا دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، اور وہی ہمیشہ رہنے والا۔ سورہ الحدید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، یعنی ایک دوسرے پر برتری کی وجہ ہے وقتی طور پر، کہ بندہ کہتا ہے میرے تو اتنے بیٹے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بیٹے دیے، دیکھو میرے پاس اتنا سامان ہے۔ یہ فخر کرنے والی بات ہے وقتی طور پر، تفاخر کی وجہ ہے اور سبب ہے اور وقتی طور پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ دنیا میں جو بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے، اور یہ زیادتی کی طلب جو ہے انسان اپنے دل کو لگا لیتا ہے، اور پھر انسان ایسی لگاتا ہے کہ اس طلب میں انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس قدر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ انسان حق کو بھول جاتا ہے، نعمتیں دینے والے رب کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر ڈالا تمہیں کثرت مال کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، جہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ انسان اس ہوس میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ پھر وہ دیکھتا نہیں ہے دنیا کے حالات کو، دوسروں کو نہیں دیکھتا، اپنے سے کم تر لوگوں کو نہیں دیکھتا، اپنے قرب و جوار غریب اور مفلس لوگوں کو نہیں دیکھتا، اور بس مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی ہوس میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے، حقوق غصب کرتا ہے، دوسروں کی چیزوں پر قبضے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر خون ریزی سے بھی باز نہیں آتا۔ جب اس کی ہوس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ دنیا جہان میں جائیدادیں بنانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے سیاستدان، یعنی ان کی جائیدادوں کا کوئی حساب ہی نہیں کہ کہاں کہاں ہیں، تو ان کی ہوس اس قدر بڑھ جاتی ہے، اللہ فرماتا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے، یعنی موت تمہاری اس ہوس کو ختم کرتی، موت کے سوا ہوس ختم نہیں ہوتی، اور جب موت آتی ہے تو پھر انسان اس وقت سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب کہاں گیا مال و متاع، اب اسے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ اگر مال انسان کو موت سے بچا سکتا ہوتا تو پھر کوئی غریب نہ مرتا، اگر بیماریوں سے بچانے والا فقط مال ہوتا تو پھر کوئی امیر بیمار نہ ہوتا، اور اگر مال موت سے بچا سکتا ہوتا تو پھر کوئی امیر نہ مرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون اٹل بنا دیا ہے، اور اس کے قانون کی زد میں جب کوئی آتا ہے پھر وہ بچ نہیں پاتا، پھر وہ نشان عبرت بن جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، ان قرآنی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سامان، دنیا کی نعمتوں اور دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، خواہ وہ مال خواہ وہ اولاد ہے، اسے کھیل تماشا قرار دیا، اسے عارضی قرار دیا، لہٰذا ہمیں بھی اس کو عارضی سمجھنا چاہیے، اس میں پڑھ کر ہمیں حق کو نہیں بھول جانا چاہیے، اللہ کو نہیں بھول جانا چاہیے، اللہ کے نبی کو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں بھول جانا چاہیے، آخرت کو نہیں بھول جانا چاہیے کہ وہ وقت آنے والا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث اس پر شاہد ہیں، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے زہد اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، بے رغبتی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم دنیا کو حاصل کریں
تو پھر دنیا کو دل میں بسا کے رہ جائے، دنیا ہی کے ہو کے رہ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ حدیث روایت کرتی ہیں کہ عروہ بن زبیر سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ بن زبیر سے فرمایا، اے بھانجے، ہم چاند دیکھتے یہاں تک کہ 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی 1 مہینہ ختم ہوتا اس کا چاند دیکھتے، پھر اگلا مہینہ اس کا چاند دیکھتے، اور پھر جب دوسرا مہینہ ختم ہو جاتا تو پھر ہم چاند دیکھ لیتے تیسرے مہینے کا، تو 2 مہینوں میں ہم 3 چاند دیکھ لیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ جلانے کی نوبت نہ آتی، آگ جلانے کی نوبت نہ آتی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ پھر آپ کی گزر اوقات کن چیزوں پر ہوتی تھی؟ فرمایا 2 سیاہ چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر، یعنی صرف یہ 2 چیزوں پر ہم گزر بسر کرتے، کھجور اور پانی پر۔ اور ما سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری ہمسائے تھے جن کے ریوڑ تھے، اور وہ اپنے گھروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بیچتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ ہمیں پینے کے لیے دے دیتے، ہمیں پلایا کرتے۔ اس سے اندازہ کر لیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال تھا، جو اللہ کے محبوب ہیں۔ ان سے بڑھ کر کون ہستی ہے اس کائنات میں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا کی نعمتیں، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کا مال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو سب سے زیادہ عطا فرماتا۔ اللہ نے تو عطا نہیں فرمایا اپنے محبوب کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری نے، ابن حبان نے، امام بہقی نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا، پھر فرمایا دنیا میں تم ایسے رہو جیسے ایک اجنبی آدمی یا مسافر رہتا ہے۔ کن فی الدنیا کالغریب او عابر السبیل۔ اب اندازہ کر لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، یا پھر کوئی راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کے منتظر نہ رہو، نیز تندرستی میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت فرمائی، اور انہوں نے یہ اثر لیا اس نصیحت کا کہ وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا، ان متفق علیہ حدیث ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور چٹیل میدانوں میں اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کی خاطر بھاگتا پھرے گا۔ یعنی جب فتنے بپا ہوں گے تو وہ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی بکریوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا رہے گا، تاکہ لوگوں کے شر سے اور فتنوں کے شر سے محفوظ رہ سکے، اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے۔ کیا آج وہ فتنے ہمارے گھر گھر موجود نہیں؟ ہمارے میڈیا کی صورت میں موجود ہیں، ہمارے سماجی رویوں کی صورت میں موجود ہیں، ملک میں جو لا قانونیت ہے اس کی صورت میں موجود ہیں۔ یعنی وہ فتنے آج کہاں نہیں ہیں، مگر افسوس ہمیں اپنا ایمان بچانے کی فکر نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اسے امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا قید خانے میں کوئی ایسے رہتا ہے جیسے ہم رہ رہے ہیں؟ قید خانے میں تو انسان کا دم گھٹتا ہے، وہ کہاں پھنس گیا؟ قید خانے میں تو انسان اللہ سے آہ و زاری کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی نکلنے کی سبیل ہو جائے، کوئی رستہ نکل آئے اس کی آزادی کا، اس کی رہائی کا۔ قید خانے میں تو کوئی عیش و عشرت میں نہیں پڑتا، قید خانے میں تو کوئی غفلت کی زندگی نہیں گزارتا جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تو مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، مگر افسوس آج مسلمانوں نے بھی دنیا کو اپنی جنت بنا لیا اور جنت سمجھ لیا۔ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری زندگی ہے، عیش و عشرت کر لو، جو جو نعمت حاصل ہوتی ہے اور جس طرح بھی ہوتی ہے، خواہ حلال خواہ حرام طریقے سے، بس اسے حاصل کر لو، یہی فکر ہے سب۔ بس تھوڑے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہیں کہ انہوں نے حرام کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، حرام مال نہیں کمانا، حرام نہیں کمانا، نہیں کھانا، اور اپنے بچوں کو نہیں کھلانا۔ بہت تھوڑے، ورنہ اکثر جھوٹ بول کر جب روزی کماتے ہیں تو کیا وہ حرام نہیں ہوتا؟ جب دھوکہ دے کر روزی کماتے ہیں تو کیا حرام نہیں ہوتا؟ جب رشوت لے کر کماتے ہیں تو کیا وہ حرام نہیں ہوتا؟ کیا وہ غلط اور حرام طریقوں سے روزی کماتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہوتا؟ جب وہ لوگوں کی جائیدادوں پر، زمینوں پر، اور یہاں تو بھائی کی جو ملکیت میں چیزیں ہیں ان کو بھی گوارا نہیں کرتا، بھائیوں کی جائیدادوں پر، بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ تو جب سارا کچھ حرام کمایا جائے گا، کھایا جائے گا اور اپنی اولادوں کو کھلایا جائے گا تو پھر ان سے حلال کی امید کیسے رکھی جا سکتی؟ پھر ہم کہیں یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ قرآن نہیں پڑھتے، تو کیسے پڑھیں گے بھائی؟ جب ان کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہے تو ان سے حلال کی توقع کیسے کی جا سکتی؟ اس سے اندازہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ قرار دیا اور کافر کے لیے جنت قرار دیا۔ اور حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد نے، امام ترمذی نے روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر تواضع کے ساتھ، تواضع کے پیش نظر، جس نے اللہ کی خاطر تواضع کے پیش نظر لباس ترک کیا، یعنی زرق برق لباس، مہنگا لباس ترک کیا، حالانکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے سامنے لائے گا، بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان والوں کا جو جوڑا چاہے وہ پہن لے، ایمان والوں کا جو جوڑا وہ چاہے وہ پہن لے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کا لباس اسے قیامت والے دن عطا فرمائے۔ تو سوچئے جب غربت اس قدر زیادہ ہے، مفلسی اس قدر زیادہ ہے، حالات اس قدر زیادہ ہیں، وقتی طور پر ہم اگر بہت مہنگا لباس نہیں پہنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مگر افسوس اب جو بڑے عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب آج سے کچھ 40-50 سال پہلے اور 60-70 سال پہلے تو یہ رواج تھا کہ لوگ شادی بیاہ میں جانے کے لیے بھی ہمسایوں سے، کسی یار دوست سے لباس مانگا کرتے تھے، جوتے مانگا کرتے تھے، یار میں شادی دیکھا ہوں۔ آج ہر کسی کے گھر میں الماریاں بھری ہوئی اور پھر بھی جو ہیں وہ سیر نہیں ہوتے، لوگوں کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی، یعنی راج نہیں ہوتا۔ پھر یہ حال ہے، اتنا لباس، اور اگر مرد بیچارہ سوچے کہ چلو خیر ہے کوئی نہیں ہے اتنے لباس، تو بیویاں ہی نہیں رکتی ہیں، بیویاں کہتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا جی آپ کا لباس، اور سلوا لیں، آپ کا جوتا ٹھیک نہیں ہے اور نیا لے لیں جوتا، کیونکہ وہ خود لیتی ہیں زیادہ سے زیادہ، اور ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ والا لباس تو میں پہلے گئی تھی پہن کے، اب میں دوبارہ پہن کے جاؤں گی تو وہ کیا کہیں گے رشتہ دار، یہ سوچ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سوچ عطا فرمائی
وہ تواضع کی سوچ عطا فرمائی ہے. اور تواضع صرف شخصیت میں نہیں ہے، یعنی انسان کے جسم میں نہیں ہے، اس کے لباس میں بھی تواضع ہے کہ وہ سادہ لباس پہنے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسے امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے، امام طبرانی نے روایت کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی بکھرے بالوں والے، غبار آلودہ، پھٹے پرانے کپڑوں والے، جنہیں لوگ بنظر حقارت دیکھتے، جن کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دے. یعنی کسی کے لباس کو دیکھ کر مذاق نہ اڑاؤ، بکھرے بالوں کو دیکھ کر مذاق نہ اڑاؤ، اور کسی کی مفلسی اور غربت کا مذاق نہ اڑاؤ لباس کی وجہ سے. ممکن ہے کہ اس کا ظاہر تو ایسا ہی ہو جیسا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باطن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے منور کر دیا ہو، اور وہ اللہ کے ساتھ اس قدر قربت رکھتا ہو کہ وہ جس بات پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے. صرف ظاہر پر نہ جاؤ، باطن بھی دیکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی اور امام طبرانی نے اس کو روایت کی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا، اگر تم مجھ سے تعلق کو دائمی رکھنا چاہتی ہو تو تمہارا دنیا سے صرف اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا سوار کا توشہ ہوتا ہے. یعنی سوار جب نکلتا ہے تو اپنے پاس توشہ دان رکھتا ہے، اس میں رستے میں لمبا سفر ہے، کچھ کھانے پینے کی چیز رکھ لے تاکہ رستے میں کھا لے. تو اتنا تعلق ہونا چاہیے تمہارا دنیا کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ، جتنا سوار کا اپنے توشہ دان کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا مالداروں کی مجلس سے اجتناب کرو اور پیوند لگائے بغیر کپڑے کو پرانا نہ کرو. پیوند لگائے بغیر. لیکن آج کل دیکھ لیں صورتحال مختلف، پیوند کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. تو دوستان محترم، اس پر اور بھی احادیث تھی، تو کثیر احادیث اس پر گواہ ہیں. صرف ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر کے اس پر اختتام کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کو امام جریر نے، حضرت جریر نے لیث سے روایت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے اور آپ نے بہت زیادہ سفر کیا، تقریباً سفر میں ہی رہتے. تو ایک دفعہ ایک سفر کے دوران آپ کو ایک آدمی ملا، اس نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ حضور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے اسے اپنے ساتھ لے لیا، اور جب آپ نے ساتھ لے لیا تو اسی طرح آپ ایک دریا کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی، ایک اس آدمی نے کھا لی، ایک روٹی بچ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے اور دریا پر پانی پینے کے لیے چلے گئے. جب آپ پانی پی کے واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ روٹی نہیں ہے، وہ تیسری روٹی غائب ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا مجھے تو نہیں پتا. پھر وہ آدمی مکر گیا. آپ نے برا نہیں منایا، آپ نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں چلتے. جب آگے چل پڑے تو آپ نے ایک ہرنی کو دیکھا جو اپنے 2 بچوں کے ساتھ پھر رہی تھی. آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اس کو بھونا، خود بھی کھایا اور اس آدمی کو بھی کھلایا. اور کھانے کے بعد جب کھانا کھا لیا تو آپ نے اس کی ہڈیوں کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے پھر اٹھ جاؤ. وہ صحیح و سلامت ہرنی کا بچہ پھر سے اٹھ گیا. آپ نے اسے فرمایا کہ تجھے اس اللہ کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، اب بتا تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا. پھر مکر گیا. آپ نے اسے کہا اچھا چل اب چلے. دریا پار کرنا تھا. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے اوپر سے چلتے ہوئے پار چلے گئے. اب جب دریا کے پار چلے گئے تو آپ نے فرمایا اس رب کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ بھی دکھایا، اب مجھے بتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. پھر مکر گیا. بس آپ وہاں سے واپس آئے اور
پھر آپ ایک جنگل میں پہنچے اور جب دونوں بیٹھ گئے تو آپ نے ریت اور مٹی کی ڈھیری بنائی، ریت اور مٹی کی ڈھیری بنائی اور حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جائے۔ وہ ڈھیری سونے کی بن گئی۔ پھر آپ نے ایک اور ڈھیری بنائی، اسے بھی سونے کا بنا دیا، پھر ایک اور بنائی، 3 بنا دی۔ جب تیسری بنائی تو آپ نے فرمایا یہ تیسری سونے کی ڈھیری اس کو ملے گی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو فوری طور پہ کہنے لگا وہ تو میں نے کھائی تھی۔ سونے کی ڈھیری لینے کے لیے اب مان گیا وہ تو میری تھی، میں نے کھائی تھی روٹی۔ آپ نے وہ 3 سونے کی ڈھیریاں اسے دے دی، فرمایا یہ 3 تمہاری اور میں جا رہا ہوں، اب یہ تیرا مال ہے، تو اپنے پاس رکھ، میں جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ وہ آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے سونے کی ڈھیریوں کے پاس۔ 2 آدمی وہاں آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس سونے کی 3 ڈھیریاں، تو چلو قبضہ کر لیتے ہیں، ہتھیا لیتے ہیں اس سے۔ تو وہ آگے انہوں نے اس سے بات کی، وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے مار دیں گے اگر میں نے انکار کیا۔ کہنے لگا 3 سونے کی ڈھیریاں ہیں، ہم بھی 3 ہیں، تو چلو ایک ایک رکھ لیتے ہیں۔ خود ہی کہنے لگا چلو ایک ایک رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ جنگل میں رہنے کی وجہ سے ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہمارے پاس مال تو بڑا آ گیا ہے، تو کوئی ایک بندہ شہر میں جا کے کھانا لے آئے۔ یہ چھوٹے بچوں کو بھی، آگے سے جو سٹوری ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی پڑھائی جاتی تھی۔ تو وہ کھانا لے آیا، ایک بندے کو کھانے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ جو کھانا لینے گیا تھا اس کی نیت بدل گئی، اس نے سوچا میں کھانے میں زہر ملاتا ہوں تاکہ سارے کا سونا میں لے لوں۔ اس نے کھانے میں زہر ملایا۔ اب انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ جب وہ آئے گا تو اسے ہم مار دیں گے تاکہ سونا جو ہے ہم 3 حصوں میں بانٹنے کے بجائے 2 حصوں میں بانٹ دیں، دونوں مالک بن جائیں۔ بس جب وہ کھانا لے کے آیا اس میں زہر ملا ہوا تھا، وہ ابھی پہنچا، کھانا رکھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا کہ تو دیر کیوں لگا کے آیا اتنی، ہمیں بھوک بڑی لگی ہوئی تھی۔ بہانہ بنایا، اس کو مار دیا اور خود بیٹھ گئے آرام سے کھانا کھانے کے لیے۔ اور جب کھانا کھایا تو زہر آلودہ کھانا کھا کے دونوں ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے دوبارہ گزرے اور آپ نے دیکھا کہ سونے کی 3 ڈھیریاں وہاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے پاس 3 آدمی مرے پڑے ہیں، جن میں ایک وہ آدمی تھا جو آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا تھا، رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کی عقل میں فتور آ گیا، ایمان میں کمزوری آ گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا یہ دنیا ہے، اے میرے ساتھ رہنے والوں دنیا سے بچتے رہے۔ دوستان محترم، اس زمین سے کوئی انسان نہ کبھی کوئی چیز لے جا سکا نہ لے جا سکے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی نعمتیں کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، روٹی کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے تو زمین پر انسانوں کا بوجھ تو بڑھنا چاہیے نا۔ بولیے، زمین پر کبھی بھی انسانوں کی وجہ سے یا انسان جو مرضی بنا لے زمین پر کبھی بوجھ نہیں بڑھا۔ بوجھ اللہ تعالیٰ نے جو اول روز سے بنا دیا تھا وہی ہے، اس پر ایک ذرہ برابر بھی بوجھ نہیں بڑھتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو بڑا کچھ کھا پی کے جوان ہو گیا ہے، پل بڑھ کے صحت مند توانا ہو گیا ہے، آخر کار وہ بھی مرتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے۔ یعنی وہ بیلنس ہو جاتا ہے پھر سے زمین کا بوجھ جو اول روز تھا۔ انسان اناج اگاتا ہے، گندم کے ڈھیر لگتے ہیں، بڑے بڑے ڈھیر لگ جاتے ہیں، بڑی بڑی گندم دھان یعنی منجی اور فصلیں، لیکن آخر کار کہاں جاتی ہے؟ پھر اسی مٹی میں جاتی ہے۔ ہر چیز اپنی اصل میں لوٹ جاتی ہے، اور ہماری اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ کیا ہے؟ مٹی ہے۔ تو ہم کس بھول میں ہیں، ہم کس دھوکے میں ہیں؟